السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقہ، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة، کہ جب بھی کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس سے کوئی پرندہ کھا لے، انسان کھا لے یا کوئی جانور کھا لے، الا کان لہ بہ صدقہ، یہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ یعنی جو لگا رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، درخت لگا رہا ہے، پودا لگا رہا ہے، تو اس کے حق میں یہ صدقہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کی اہمیت بتلائی ہے کہ درخت لگانا، پودا لگانا، کھیتی باڑی کرنا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس راستے سے بھی بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ درخت یہ سراپا خیر ہے۔ درخت لگانا، اس سے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ آکسیجن کی فراہمی انہی ہریالیوں سے، درختوں سے حاصل ہوتی ہے، سایہ یہیں سے ملتا ہے، اور درخت اگر پھلدار ہے تو اس سے پھل حاصل ہوتا ہے۔ تو جو بھی اس میں پھلدار درخت لگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، کہ جس سے لوگوں کے لیے راحت ہے، فائدہ ہے، چاہے اناج کی شکل میں ہو، دانے کی شکل میں ہو، پھل کی شکل میں ہو، چاہے انسان کھائے، چاہے پرندے کھائیں، چاہے جانور کھائے، ہر صورت میں یہ لگانے والے کے حق میں صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کی کھیتی میں سے، اس کے درخت میں سے چوری بھی کر لے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، اناج اگا رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، درخت لگا رہا ہے، کوئی پودا کھا لے، کوئی جانور کھا لے، پرندہ کھا لے، ہاں، انسان اس میں سے نکال لے، کھا لے، جیسے بھی ہو، چاہے آدمی کھلائے یا اس میں سے آدمی توڑ لے بغیر اجازت کے، جس کو چوری کہتے ہیں، تو جو چوری کرے گا تو وہ گنہگار تو ہے، لیکن جس کے کھیت سے، جس کے باغ سے، جس کے درخت سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ لگانے والے کے حق میں یہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبادت کو اسلام اور ایمان سے جوڑا ہے۔ ما من مسلم یغرس، ما من مسلم یغرس، جب بھی کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے، نیکی کا فائدہ صرف مومن کو ہوتا ہے، صاحب ایمان کو ہوتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح، جس کا ایمان صحیح، اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی نیکی قبول ہوتی ہے۔ جو بد عقیدہ ہے، جو مشرک اور کافر ہے، ہاں، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی اچھائی کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ کاشتکاری دنیا میں کرے، یہ کھیتی باڑی کرے، یہ اچھا کام کرے اور درخت لگائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آخرت میں اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن مومن اگر یہی کام کر رہا ہے، صاحب ایمان اگر یہ کام کر رہا ہے، تو یہ اس کے حق میں دنیا و آخرت میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں اور اپنے لیے بھلا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنیں۔ یہ کھیتی کرنا، اناج اگانا اور درخت لگانا، پھلدار درخت لگانا جس میں لوگوں کا بھلا ہو، آکسیجن حاصل ہو، سایہ حاصل ہو، پھل حاصل ہو، اناج حاصل ہو، تو اس میں اپنے لوگوں کا بھی فائدہ ہے، گھر والوں کا بھی فائدہ ہے، دوستوں کو بھی فائدہ ہے، سماج کے لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ تو ہم ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کے لیے آسانی ہو، خیر ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ تو مومن کو سراپا خیر ہونا چاہیے،
نفع بخش بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک ملک کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.